मेरे चाहने वाले तमाम अहले इस्लाम और मुसलमानों को माह रमज़ान का आखिरी जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। इस जुमा को जुमअतुल विदा भी कहा जाता है। कहते हैं कि माह रमज़ान के आखिरी जुमअतुल मुबारक के दिन जिस घर में ये अमल पढ़ा जाता है, पूरा साल उसके घर में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, अल्लाह करोड़ों गैब से अता फरमाता है। और कहते हैं पूरे साल के लिए उस बंदे का घर अल्लाह की रहमत से, अनवार व तजल्लियात से, रिस्क से और दौलत से भर जाता है। कहते हैं उसकी जेब से फिर कभी भी पैसा ख़त्म नहीं होता। कहते हैं अगर कोई घर गरीब है, फ़कीर है और जिसके घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं, अगर उस अमल को पढ़ ले तो बस एक ही दिन के अमल से, आज जुमअतुल मुबारक के दिन ही, वो बंदा मगरिब से पहले पहले मालामाल हो जाता है। कहते हैं अगर आपने अपने घर को भरना है और आप गरीबी से अमीरी की तरफ आना चाहते हैं तो कई लोग इस अमल के जरिए मालामाल हो जाते हैं। कहते हैं अगर कोई रेडी लगाने वाला भी ये अमल कर ले तो चंद लम्हों के अंदर वो घर भी इतना मालदार हो जाता है कि कभी भी उसके घर में रिस्क खत्म नहीं होता। इसलिए अगर आप अपने घर को रिस्क से भरना चाहते हैं, दौलत से भरना चाहते हैं और हमेशा के लिए अमीर होना चाहते हैं, तो आइए आज रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन, जो कि जुम्मतुल विदा है, इसके अंदर आप ये मुख्तसर सा अमल इन्ना आतैना कल कौसर का पढ़ के हमेशा के लिए मालामाल हो सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों और बरकतों का महीना है। इस महीने का हर लम्हा कीमती है। हर इबादत कई गुना ज़्यादा अजर सवाब का सबब बनती है। इस मुबारक महीने में ये ख़ास जुमातुल मुबारक आ चुका है। मैं फिर एक मर्तबा सब दोस्तों को ये जुमातुल मुबारक बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर हमें जुमातुल विदा नसीब फरमाया है। अब आप में इस जुमातुल मुबारक के दिन करना क्या है? सबसे अहम चीज़ जो समझने वाली है, उस दिन मैं 3 काम हर शख्स लाजमी कर ले, क्योंकि जिसने ये 3 काम कर लिए उसकी ज़िंदगी में वो बहार आ जाती है, वो लम्हात आ जाते हैं कि बैठे बिठाए उसकी तमाम दुआएं कबूल हो जाती हैं। कहते हैं ये अमल करने के बाद आज जुमा के दिन इस बंदे को रिस्क के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दौलत के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि रिस्क और दौलत खुद उसकी तलाश में निकलेगा और उस तक पहुंचेगा। कहते हैं जहां वो कदम रखेगा वही कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाएगी। दुनिया के किसी भी शोबे के साथ ताल्लुक़ रखने वाला है और किसी भी मुल्क में रहने वाला है, किसी भी कंट्री में रहने वाली हैं, ख़वातीन हों या मर्द हों, सब के लिए अमल एक ही तरह का है। अमल सिर्फ एक बार आज जुमअतुल मुबारक के दिन करना है। अगर ये मौका हाथ से चला गया तो फिर ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज तुम्हारे पास मौका है, आज तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक खुफिया राज बताने लगा हूं जिसको पढ़ते ही गैब से मदद आ जाती है। फरिश्ते उसके लिए दुआ करने लग जाते हैं। जिसके लिए आज जुम्मतुल मुबारक के दिन फरिश्ते दुआ करने लग जाएं, क्योंकि जुम्मतुल मुबारक के दिन को सारे दिनों का सरदार कहा गया है। देखिए, जुम्मतुल मुबारक दरअसल रमज़ान मुबारक के इसी आखिरी जुमा को ही कहते हैं और इस दिन मुसलमानों के दिलों में एक अजीब सी कैफियत होती है। जो ये अमल करता है अल्लाह ताला उसके सारे गम दूर कर देता है। एक तो रमज़ान के जाने का गम होता है, दूसरी तरफ अल्लाह ताला की इबादत और मग़फ़िरत की उम्मीद होती है। ये जुमा हमें याद दिलाता है कि रमज़ान के मुबारक दिन ख़त्म होने वाले हैं, इसलिए हमें चाहिए हम अल्लाह ताला की तरफ ज़्यादा रुजू करें, तौबा करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। और इस अमल के अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। कहते हैं अगर इस बंदे को पूरे रमज़ान में कुछ भी ना मिला हो तो वो बस जुमातुल मुबारक के दिन ये अमल कर ले तो रमज़ान की सारी बरकतें उसको नसीब हो जाती हैं। देखें, जुमा का दिन इस्लाम में वैसे बहुत अज़मत वाला दिन है। हदीस मुबारका में जुमा के दिन को मुसलमानों के लिए ईद का दिन करार दिया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, सबसे बेहतर दिन जिस पर सूरज तुलू होता है वो आज जुमातुल मुबारक का दिन है, इसीलिए कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इसी दिन पैदा किया, जन्नत में इसी दिन दाखिल किया और जन्नत से ज़मीन पर भी इसी दिन भेजा। तो जब जुमा का दिन खुद इतना बाबरकत है तो रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा यानी जुमातुल विदा की अहमियत और भी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए आपने इस जुमातुल मुबारक के दिन क्या करना है? सबसे अहम चीज़ जो समझने वाली है, आज आप पूरे दिन में किसी वक्त भी, अभी 10 बजे, 11 बजे या पूरे दिन में जिस वक्त चाहें इसको पढ़ लें।
इस अमल की बदौलत हमने इसकी बारगाह से खजाने हासिल करने हैं। इस अमल की बदौलत बेहमदुल्ला बहुत सारे लोग हर साल आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन ये अमल करके कामयाब भी होते हैं और ख़जाने भी हासिल कर लेते हैं। अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने, जैसे मैंने अर्ज़ किया है, कि बावुज़ू होकर किबला की जानिब चंद लम्हों के लिए आपने बैठना है, चंद मिनटों के लिए। क्योंकि ये अमल आज हम सब कर रहे हैं, हमारे शागिर्द कर रहे हैं, सब बच्चे कर रहे हैं, दोस्त अहबाब और मुरीदीन सब कर रहे हैं। इसलिए जो इस अमल को आज ना कर सका, वो सिवाय पछतावे के उसके हाथ में कुछ नहीं आता। इसलिए कि जैसे उसने पूरा महीना गफलतों में गुजार दिया है, कुछ भी हासिल नहीं कर सका, तो आज आखिरी मौका उसके पास है। इसके बाद फिर ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना अजीम दिन माह रमज़ान का फिर दोबारा नहीं मिलने वाला। इसलिए आपने देखें, ये अमल अमीर कबीर बनाने वाला है, जिसकी रोज़ी तंग हो, जिसका मुश्किल से गुजारा होता हो। बस ये कलिमात पढ़ने की देर है। अगर कोई मकरूज़ है तो आज देखें कर्जे कैसे गैब से उतरते हैं, क्योंकि इस शख्स को चाहिए कि बस आज दरूद इब्राहिमी के साथ आपने सिर्फ 10 बार दरूद पाक पढ़ना है। और फिर देखें कि रब की रहमतें कैसे छम छम तुम्हारे ऊपर बरसती हैं, क्योंकि जुमतुल विदा के दिन 10 बार अव्वल और 10 बार आखिर दरूद पाक पढ़ना है, और पढ़ना भी दरूद इब्राहिमी है, क्योंकि हर शख्स किसी न किसी गम में है, किसी न किसी मुश्किल में है। इंसान कभी किसी मुसीबत में फंस जाता है, कभी कोई दुख उसे घेर लेता है, कभी कोई उसे नागहानी मुसीबत आकर चिमट जाती है, कोई गम लाहक हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हर मुश्किल का हल इसके अंदर मौजूद है, हर तरह के कर्जे से निजात इसके अंदर मौजूद है, हर किस्म की बीमारियों से शिफा इसके अंदर मौजूद है, और इसी तरह तमाम फिक्रों से छुटकारा इसके अंदर मौजूद है, और सूई किस्मत को जगाना इसके अंदर मौजूद है। वो कमाल इसके अंदर हैं जो एक इंसान की अच्छी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली ज़िंदगी अच्छी गुजरे, तो फिर आपने इसी तरतीब के साथ, जैसे मैंने अर्ज़ किया है, अमल करना है, दरूद पाक पढ़ना है। अब इसके बाद ये पहली तस्बीह आपने 100 मरतबा पढ़नी है। बस ये तस्बीह पढ़ने की देर है, किस्मत आपकी ऐसे खुलेगी, मुक़द्दर ऐसे खुलेगा, और राहें ऐसे खुलेंगी कि हर किस्म की मुसीबतों से तुम्हें निजात मिल जाएगी। हर किस्म के गम तुम्हारी जान छोड़ जाएंगे, और जैसे जैसे बंदा ये पढ़ता जाता है, वैसे वैसे हालात और कैफियत बदलती चली जाती हैं। इसलिए दोस्तों, आज इस मौके को गनीमत समझिएगा, ये मौका हाथ से जाने ना दीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ मैं अब आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, जब इसकी तरतीब और तरीक़ाकार को हम समझते हैं, यकीन जाने हैरान हो जाते हैं कि अल्लाह वालों ने कैसा कमाल का इंतखाब किया है। क्योंकि इसकी इब्तिदा, इंतहा और इसके अंदर ऐसे ऐसे राज और ऐसे ऐसे कमालात हैं कि देखिए, वैसे भी जुमतुल विदा के दिन मुसलमानों के दिलों में एक ख़ास कैफियत पैदा होती है, मसाजिद आबाद हो जाती हैं, लोग ज़्यादातर इबादत करते हैं और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तो इस अमल के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि ये दिन हमें याद दिलाता है कि रमज़ान का महीना ख़त्म होने वाला है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आमाल का जायज़ा लें और सोचें कि क्या हमने रमज़ान का हक अदा किया है, क्या हमने कुरान की तिलावत की है, क्या हमने सदका व खैरात किया है, क्या हमने सच्ची तौबा की है। अगर कोई कमी रह गई है तो आज जुम्मातुल वदा हमें मौका देता है कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें, इसलिए कि जुम्मे के दिन की कई फजीलतें हैं जो किसी और दिन को हासिल नहीं हैं। इसकी हर घड़ी ही आज बरकतों वाली है। वैसे तो आम दिनों में यूं होता है कि जुमातुल मुबारक के दिन एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती, लेकिन आज मैं जुमातुल वदा की बात कर रहा हूं कि इसकी तो हर घड़ी ही वो है जिसके अंदर जो कुछ भी मांगा जाता है वो बंदे की झोली में डाल दिया जाता है, वो बंदे के मुकद्दर में कर दिया जाता है और उसकी किस्मत में लिख दिया जाता है। अब जो पहली तस्बीह जिसका मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, जो पूरी 100 बार पढ़नी है, आपने इस तस्बीह मुबारक को इस तरह पढ़ना है, क्योंकि देखिए, रब्बे कायनात की ज़ात हर मुसीबत और हर आफत को अपनी रहमत से दूर फरमाती है, और जब रहमत वाले दिन में उसकी रहमत को तलब कर लिया जाता है तो उसकी मेहरबानी से हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर सख्ती ख़त्म हो जाती है और तंगी राहत में बदल जाती है। इसी की मदद से दुश्मनों पर फतह के दरवाजे भी खुल जाते हैं। गर्ज ये कि हर किस्म की तकलीफ़ देने वाली चीज़ को बंदे से दूर कर दिया जाता है और उसके लिए राहत और रहमत का बाब खोल दिया जाता है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अदवार में अंबियाए कराम के ज़रिए अपने बंदों को इनामात अता फरमाए,
اور ان کی رشت و ہدایت کے دروازے کھولے۔ سب سے بڑھ کر تاجدار کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ذریعے اللہ نے اپنی رحمت کو مزید کشادہ کیا اور اپنی مخلوق پر خاص رحمت کے خزانے کھولے، اور ان کو جمعۃ المبارک اور جمعۃ الوداع جیسا عظیم دن عطا کیا ہے۔ اس عظیم دن میں آپ نے فقط یوں پڑھنا ہے، اور یہ تسبیح پڑھتے ہوئے آپ نے تصور رکھنا ہے کہ اے مالک، پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہیں تو انہیں ذرہ ذرہ کر دے، کیونکہ آج بڑا خاص دن ہے، تیری بارگاہ سے انعامات والا دن ہے۔ آج ہمیں انعامات عطا کر کے ہماری ہر مشکل کو دور کر دے اور ہر آسانی ہمارے لیے پیدا فرما دے۔ بس آپ نے اس کے دوران جس چیز میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، چاہے شادی میں رکاوٹ ہو یا کاروبار میں، جو تصور میں آتا جائے اسے سوچتے جائیے گا۔ انشاءاللہ فوری طور پر وہ رکاوٹ ایسے کٹ جائے گی کہ دوبارہ کبھی نہیں آ سکتی۔ اب آپ نے اسی طرح یہ پڑھنا ہوگا، یا فتاح یا فتاح۔ اس کا مطلب ہے اے کھولنے والے۔ پھر دیکھیے کیسے آپ کی گرہیں کھلتی ہیں، کیسے آپ کی راہیں کھلتی ہیں، اور کیسے کمالات آپ کو ملتے ہیں، کیونکہ ہر کام میں آسانی کا اس سے بڑا عمل شاید آپ نے نہ کیا ہو اور نہ آپ کو پتا ہو۔ امام کشیری جیسے بڑے بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اسباب پیدا فرمانے والی ہے۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے تمام چیزوں کو درست کر دیتا ہے۔ اس لیے آج تمہیں چاہیے کہ رب کے علاوہ کسی سے دل نہ لگائیں۔ پھر دیکھیے رب تمہارے لیے کیا کیا راہیں کھولتا چلا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، ذکر موجود ہے، تمام درودوں سے افضل ترین درود کہلاتا ہے۔ اس لیے ہم نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو اللہ والوں نے بتایا ہے، اور جب ہم عمل اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے کرتے ہیں، جیسے انہوں نے آزمایا ہوتا ہے اور اپنے مریدوں اور شاگردوں کو کروایا ہوتا ہے، تو جو انعامات ملتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر ہم بھی اسی ترتیب کے ساتھ اسے پڑھ کر وہ انوار و تجلیات اور رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ تعداد میں کمی بیشی نہ آئے، اور نہ ہی اس کی ترتیب اور طریقہ کار کو آگے پیچھے کیا جائے۔ جو تسبیح پہلے بتائی جا رہی ہے اسے پہلے پڑھیں، اور جو بعد میں بتائی جا رہی ہے اسے بعد میں پڑھیں، اور جیسے جیسے پڑھتے جائیں ویسے ویسے بتائے گئے تصورات کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کی پکار سننے والا ہے۔ دوستو، جمعۃ الوداع کا یہ وہ موقع ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کر لو۔ میں آپ کو وہ طریقہ بھی عرض کر دوں گا کہ آج سید الاستغفار کیسے کیا جائے گا، کیونکہ یہی وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جن میں سب کچھ بتانا ہوتا ہے۔ اب جس لڑکی یا لڑکے کی شادی رک جاتی ہے، جو والدین کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنتی ہے، ایسی رکی ہوئی شادیوں کی راہ کھولنے کے لیے بس اس کا ورد کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو ساری زندگی نہیں کھلی ہوتی۔ بہت ساری بچیاں کہتی ہیں کہ رشتے آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن بات نہیں بنتی۔ کچھ کہتے ہیں رشتہ ہو چکا ہے لیکن شادی کے اسباب پیدا نہیں ہو رہے۔ دنیا جہاں کا کوئی بھی مسئلہ جو کسی حکیم، تدبیر یا ڈاکٹر سے حل نہیں ہو رہا، وہ میرے رب کی بارگاہ سے حل ہو جائے گا، کیونکہ اس سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں ہے، اور جس کے مسائل میرا رب حل فرما دے اس کے پھر کوئی مسائل باقی رہتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے دوستو، آج جمعۃ المبارک کے دن صرف زبان سے استغفار کرنا ہی نہیں بلکہ دل سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا بھی ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا بھی ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کی چند خاص چیزیں ہیں، ان کو بھی اپنانے کی کوشش کیجیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو مزید بلند کر دے اور آپ کی روحانی قوت کو مضبوط کر دے، کیونکہ جس کی روحانی قوت مضبوط ہو جاتی ہے وہ ہر میدان میں کامیاب رہتا ہے۔ وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہی کرے تو اس کے اندر اس کو طاقت اور تاثیر مل جاتی ہے، اس کے اندر اس کو کامیابی مل جاتی ہے۔ اسی طرح یہ عمل قید سے خلاصی کے لیے ہے، کیونکہ یہ راہیں کھولتا ہے نا، تو جس کے لیے راہیں بند ہو چکی ہیں قید سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے، لہٰذا اگر کوئی شخص بھی دشمن کی قید یا کسی مقدمے میں ناحق پھنس جائے، بس چند افراد مل کر بیٹھ کر اسے پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ قید سے رہا ہو جائے گا۔ کوئی مفکر ہو یا انجینئر یہ خواہش کرتا ہے کہ نئی ایجاد اور خواہشات زندگی کے ہر شعبے میں فتح و نصرت حاصل رہے، اس کو چاہیے آج اس دن میں اس عمل کو پڑھ لے۔ جس کام کو ہاتھ لگائے گا انشاءاللہ اسی میں فتح اور کامیابی اس کا مقدر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کی ابتدا اور انتہا میرا رب جانتا ہے۔ جو ہمارے دلوں میں خیال گزرتا ہے رب کائنات کی ذات اسے بھی جانتی ہے،
اس لیے اپنے خیالوں پر کنٹرول کر کے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لا کر پھر آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ چلتے پھرتے نہیں پڑھ سکتے، اٹھتے بیٹھتے نہیں، بلکہ جہاں بیٹھنا ہے اس عمل کو مکمل کر کے ہی اٹھنا ہے، کیونکہ اس عمل کے اندر وہ تمام تاثیر موجود ہے جس کے پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اور حالات بدل جاتے ہیں۔ جتنے بھی حالات ٹف ہوں، جتنے بھی معاملات خراب ہوں، اس عمل کے بعد کوئی معاملہ خراب نہیں رہتا۔ پھر یہ عمل صرف ایک بار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہی عمل ہے جس کے ذریعے زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر زندگی بدلنی ہے، حالات بدلنے ہیں تو آئیے پھر بیٹھ کر اس کو پڑھیں، چاہے آپ گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، گاڑی میں ہیں یا سفر کر رہے ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی اس وقت موجود ہیں، فوری طور پر سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے اس عمل کو پڑھ لیں۔ یعنی آج پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، شام تک آپ اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ عمل کرنا بھی ایک بار ہی ہوتا ہے اور کرنا بھی جمعۃ المبارک کے دن ہوتا ہے۔ دیکھیے، نیک لوگ رمضان کے ختم ہونے پر غم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ رحمتوں کا خزانہ ہوتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول بھی موجود ہے کہ اگر لوگوں کو رمضان کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو وہ تمنا کریں کہ پورا سال ہی رمضان ہو، اور اگر جمعۃ المبارک کے دن کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو انسان کہے کہ پورا سال ہی ہر دن ہی جمعہ کا دن بن جائے۔ اس لیے جمعۃ الوداع ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ رمضان کی قدر کیا کرنی تھی، اور جن لوگوں نے قدر نہیں کی آج ان کے پاس پھر بھی موقع ہے کہ آج کے اس دن کی قدر کر لیں۔ آپ نے اسی طرح دوستو اب جو آگے تسبیح پڑھنی ہے اس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا۔ پہلے ہم نے رب کی بارگاہ سے راہیں کھلوائی ہیں، اب ہم نے عرض کرنی ہے کہ مالک تو بہت زیادہ دینے والا ہے، اور اس کی ایسی عطا ہے جس کا مطلب ہے بغیر کسی معاوضے کے عطا کرنا۔ آپ نے یوں کہنا ہے، یا وہاب یا وہاب، اے بہت زیادہ دینے والے اور بغیر کسی معاوضے کے دینے والے، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہیں ہے، جو چاہے عطا فرما دے، بغیر کسی عوض کے دوسروں پر مال و دولت نچھاور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتی ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، جو بغیر غرض کے عطا کرتی جاتی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی عطا کے خزانے کھول دیتا ہے، جو چیز وہ مانگے اسے مل جاتی ہے۔ خاص کر اس کا تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ جو شخص غربت اور تنگی سے دوچار ہے، آمدن بہت کم ہے اور دن بدن اس کے حالات ٹف ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، لوگ گزر رہے ہیں، غریب طبقہ گزر رہا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہے۔ اس لیے ذرائع آمدن میں یکدم اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر، یعنی یہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ہی وہ بندہ اس قدر مالا مال ہو جائے گا کہ بہت جلد غنی ہو جائے گا اور اس کے گھر میں رزق رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ تو بھائی، جس کو اتنا بڑا فائدہ مل رہا ہو، اتنے کمالات مل رہے ہوں، پھر اس کے باوجود اگر وہ اس کو نہ کر سکا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قسمت کے اندر ہی کچھ ایسے معاملات ہیں جن پر اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے مقدر کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ عمل ایسا ہے کہ اس کے کرتے ہی اگر مقدر میں کوئی رکاوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اسے ان تمام مسائل سے نجات عطا فرمائے گا۔ اگر اس کی قسمت میں خدا نخواستہ بدبختی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا کر اسے نیک بختوں میں شامل کر دے گا۔ اب یہ تسبیح بھی آپ نے دوستوں 100 بار پڑھنی ہے۔ اسی کے بعد آگے جو تسبیح پڑھنی ہے اسے بھی غور سے سنیے گا، کیونکہ ہر تسبیح ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اور پھر اس کے کمالات آپ خود دیکھیں گے، کیونکہ اس سورت کو ہم نے آخر میں پڑھنا ہوتا ہے، اور جب آخر میں اس سورت کو پڑھتے ہیں تو پھر واقعی کمال ہوتا ہے، کیونکہ آج کے دن اس کی ایک خاص ترتیب ہوگی، اس کا ایک خاص طریقہ ہوگا، اور اس میں ایک راز ہوگا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دیکھیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رمضان المبارک سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب رمضان شروع ہوتا تو وہ خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرتے، اور جب رمضان ختم ہوتا تو ان کے دل غمگین ہو جاتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام 6 ماہ تک اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، اور پھر رمضان کے بعد اگلے 6 ماہ تک یہ دعا مانگتے تھے کہ ہماری عبادتیں قبول فرما، یا اللہ ہمارے رمضان کی عبادت کو قبول فرما۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان کا آخری جمعۃ الوداع ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زیادہ عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ ایک نیک بزرگ رمضان کے آخری جمعے کو بہت روتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا،
مجھے ڈر ہے کہ شاید یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ یہ بات سن کر لوگوں کے دل بھی نرم ہو گئے۔ اس واقعے میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر عبادت کرنی چاہیے، جیسے یہ جمعہ آخری جمعہ سمجھ کر ہم اس میں عبادت کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ بندے کو یہ رمضان بھی آخری سمجھنا چاہیے اور زندگی کا یہ جمعہ بھی آخری سمجھ کر اس عمل کو پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اب اس نے اپنے رب کی بارگاہ سے براہ راست رزق مانگنا ہے، اپنے رب کی بارگاہ سے براہ راست عزت مانگنی ہے، شہرت مانگنی ہے اور اپنے لیے کمالات مانگنے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے رمضان کو نیکیوں کا میدان بنایا ہے۔ کچھ لوگ اس میدان میں آگے نکل گئے اور کامیاب ہو گئے، جبکہ کچھ لوگ پیچھے رہ گئے اور خسارے میں پڑ گئے۔ جمعۃ الوداع کے دن انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اس لیے آج آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کا شمار کامیاب لوگوں میں ہوا ہے کہ نہیں۔ اب آپ نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آگے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ ہے یا رزاق، یا رزاق، اے رزق دینے والے۔ اب دیکھیے گا، پہلے ہم نے عرض کی تھی اے بہت زیادہ دینے والے مالک۔ اب مالک نے آپ کو کیا زیادہ دینا ہے؟ ہم نے رزق مانگا ہے کہ مالک مجھے بہت زیادہ رزق عطا کر دے۔ عمل کی شاندار ترتیب ہمیں بتا رہی ہے کہ اب ہم خالی دامن نہیں اٹھیں گے، آج ہم خالی ہاتھ نہیں رہیں گے، آج ہماری جھولیوں کو بھر دیا جائے گا اور آج ہمیں وہ مقامات اور عروج مل جائے گا۔ کہتے ہیں اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے لیکن اسے جاب نہیں مل رہی، اس کی منشا اور قابلیت کے مطابق اسے ملازمت نہیں مل رہی، تو آئیے آج اس کی وہ ساری دشواریاں ختم ہونے والی ہیں۔ آج ہی ابھی بیٹھیں اور اسے پڑھ لیں، پھر دیکھیں شام تک کیسے پیغام ملتے ہیں، کیسے خوشخبریاں آتی ہیں اور کیسے آسمان سے اس کے لیے رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اس لیے دوستو، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور مانگنا ہے، کیونکہ دیکھیں رزق ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، رزق کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات مل جائے، مفلسی ختم ہو جائے اور ہر قسم کی فتح و نصرت کے راستے کھل جائیں۔ آج ہر مشکل کام آسان ہو جائے گا۔ نئے نئے اسباب تلاش کرنے والوں، آؤ تمہارے لیے نئی راہیں کھلنے والی ہیں۔ آج تمہیں یہ موقع مل چکا ہے، آئیے آج اپنے گھر کو ہمیشہ کے لیے خیر و برکت سے بھر لیں، آج ہر رزق کی کمی کو دور کروا لیں اور آج وہ انوار و تجلیات حاصل کر لیں جو آپ کو ساری زندگی نہیں مل سکے۔ مفلسی اور غربت کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے کروا لیں۔ اگر اخراجات بڑھ چکے ہیں، غربت کا شکار رہتے ہو، دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہو اور رزق میں کمی آتی جا رہی ہے، تو آئیے پھر مالی طور پر درست ہو جائیں اور اپنے حالات کو ٹھیک کروا لیں۔ اب آپ نے فقط 100 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اب آگے چوتھی تسبیح بھی سمجھ لیجئے گا، پھر اس کے بعد میں آخری تسبیح کی طرف آنے لگا ہوں۔ کیونکہ رکے ہوئے کام ہو یا بند دکان ہو، کسی بھی قسم کا بند شدہ کام ہو، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ ہر بند کام فوری طور پر جاری ہو جاتا ہے، کام میں یکدم عروج آ جاتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کی ملازمت چھوٹ گئی ہو یا اسے معطل کر دیا گیا ہو، بس اسی تسبیح کے ساتھ پڑھ لے۔ انشاءاللہ دوبارہ بحالی بھی ہوگی اور ترقی بھی مل جائے گی، کیونکہ اب آپ نے رزق رب سے مانگ لیا ہے، اور جب رزق مانگ لیا جائے تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ رزق عزت بھی ہے، اور رزق صرف دولت ہی نہیں ہوتی بلکہ صحت کو بھی رزق کہا جاتا ہے، اور رزق کی اور بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ یہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے تمام نعمتیں مل جاتی ہیں۔ اب آپ نے رب کی بارگاہ سے رزق مانگ لیا، دولت مانگ لی، راہیں کھل گئیں۔ اب رب کی بارگاہ سے عزت مانگنی ہے۔ اب آپ نے یوں عرض کرنا ہے، یا معز، یا معز، یا معز، اے عزت دینے والے، میری تمام ذلتوں کو دور کر دے اور میری زندگی سے رسوائی کو نکال دے۔ اسے پڑھنے کے بعد اور یہ تسبیح مبارکہ بھی آپ نے 100 بار پڑھنی ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوستو، آپ نے انا اعطیناک الکوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آنکھیں بند کر کے تصور میں اپنے مقصد کو رکھنا ہے، اور اسے فقط 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے استغفار کا ورد کرنا ہے۔ اب اس مقام پر بڑی ہی اہم بات اور بڑا راز بتانے لگا ہوں۔ اب یہاں آپ نے فقط یوں کہنا ہے، یا اللہ، زندگی بھر کی خطائیں، ماہ رمضان کی سستیاں اور غفلتیں معاف فرما۔ ہماری آج جمعے کے دن خصوصی دعا ہے
جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، انشاءاللہ انہیں دعا میں شامل کیا جائے گا۔ آپ نے وہی تصور رکھتے ہوئے جو میں نے بتا دیا ہے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں: استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔